بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرن قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما ان کان کما قال والا رجعت علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی اپنے مسلمان بھائی کو کہا اے کافر، تو دونوں میں سے ایک یہ ہو کر رہے گا. اگر اس کا وہ بھائی اس کا مصداق ہوا جس کو اس نے کافر قرار دیا تو وہی، اور اگر نہ ہوا تو کہنے والے کی یہ بات خود اسی پر لوٹ جائے گی. یہ آخری درجے کی تنبیہ ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ میں اس کو کافر قرار دوں یا اسے کافر کہوں، یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے. اگر یہ بات درست ثابت ہوئی تو قیامت کی عدالت میں ہو سکتا ہے کہ بچ جاؤ، لیکن اگر یہ غلط ثابت ہو گئی تو نتیجے کے طور پر تم اس سزا کے مستحق ہو جاؤ گے جو اللہ نے منکرین کے لیے مقرر کر رکھی ہوئی. یہ جیسے ہمارے ہاں آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ توہین کے ایک قانون کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ پھر الزام لگانے والے کو وہی سزا دے دی جائے. تو یہ جو انسانی نفسیات چاہتی ہے کہ ایسی سنگین بات اگر غلط کہہ دی گئی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اس آدمی کو وہی سزا دی جائے. یہ جب آپ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے الزامات نہ لگاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تمہارا کام توجہ دلانا، تمہارا کام تلقین کرنا، تمہارا کام نصیحت کرنا ہے. اگر کسی مسلمان نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور خدا کا شکر کرو کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر اس نے کوئی غلط عقیدہ اپنا لیا ہے، کوئی غلط نظریہ اپنا لیا ہے، اس کے عمل میں کوئی خامی ہے، تو وہ تمہاری ہمدردی کا مستحق ہے. الدین والنصیحہ، تمہارا کام خیرخواہی کے جذبے سے اس کی اصلاح کرنا ہے. یعنی یہ داعیہ ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے اندر. اگر آپ دیکھیں کبھی خاص طور پر مذہبی لوگوں کو، یعنی وہ مقدمات قائم کرتے ہیں. ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کوئی بات کرتا ہے، وہ اس کے ایک ایک چیز کو نکال کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے. یہ جو داعیہ ہے، یہ جذبہ، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ کسی غلط نظریے، کسی غلط عقیدے کو آپ علمی طریقے سے بیان کریں کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. لیکن فرد کے ساتھ آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں. آپ کو اس فرد کے ساتھ محبت اور اخلاص کے جذبے کے ساتھ اپنا پیغام پہنچانے کی صحیح کرنی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ پھر اس میں اجازت تو دے دی گئی ہے نا، یعنی اگر ہم مطمئن ہیں تو کہہ دیں گے. نہیں، یہ تکفیر کی اجازت نہیں ہے. میں نے اس پر لکھا ہے، یہ تکفیر کی اجازت نہیں بلکہ اس پر سخت ترین تنبیہ ہے. سخت ترین تنبیہ ہے. کوئی خدا ترس آدمی اسے اجازت پر محمول کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا. مدعا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اس خطرے میں نہ ڈالے کہ کسی مسلمان کو کافر کہہ کر قیامت کے دن اسی طرح کے مواخذے سے دوچار ہو جائے جس سے خدا اور اس کے رسولوں کے منکرین دوچار ہوں گے. بھائی، مجھے یا آپ کو ذمہ داری نہیں دی گئی کہ ہم لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کریں. مجھے یا آپ کو یا کسی حکومت کو یا کسی ریاست کو خدا نے یہ فریضہ نہیں سونپا کہ وہ لوگوں کو الگ الگ کرے. ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی ہدایت کو خود سمجھیں، اس کا عملی نمونہ بنیں، لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں، ان کے اشکالات کو رفع کریں، اللہ کے دین کی توضیح و تشریح کریں. اگر کسی موقع پر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ واضح کریں. یہ بلاغ مبین ہے جو ہمیں ذمہ داری دے کے بھیجا گیا ہے. ہمیں لوگوں کا تمسخر اڑانے، لوگوں پر پھپتیاں کسنے، میں حیران ہوتا ہوں جب یہ دیکھتا ہوں. یعنی اچھے خاصے اصحاب علم وہ قرآن تو پڑھتے ہوں گے جس میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی وہ لوگوں کے نام رکھتے ہیں. اور جانتے ہیں یہ تنابز بالالقاب کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی جو شخص اپنے لیے اس نام، اس لقب، اس تعارف کو پسند نہیں کرتا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے وہ لفظ استعمال کریں. یہ تنابز بالالقاب ہے اور یہ حرام ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یعنی ہم اصل میں حظ اٹھانے کے لیے سب کام کرتے رہتے ہیں. تو جب کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی عقیدہ آئے، کوئی نظریہ آئے، اس کا جائزہ لیجئے، اس لیے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے.
اس پر متنبع کیجئے لوگوں کو، لیکن افراد کے بارے میں آپ کو زبان کھولنے کا حق نہیں دیا گیا، ان کا فیصلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ مدعا یہ ہے کہ کوئی شخص، یعنی کیوں فرمایا حضور نے یہ کہ کسی کو کافر کہو گے تو دونوں میں سے ایک کام ہو کے رہنا ہے، یعنی قیامت میں یا ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ یہ کافر تھا اور میں نے اس کو کافر کہا۔ خود سوچو کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا، وہاں اس کے 10,000 زیر بحث آ جائیں گے، وہاں خدا کی عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے تم نہیں جانتے، اور اگر وہاں ناکام ہو گئے تو جانتے ہو سزا کیا ہے؟ یہ جو تم نے کام کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ تم کفر کی پاداش میں در لیے جاؤ گے۔ یعنی یہ کسی مسلمان کو کہنا کہ تم کافر ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا میں تمہیں وہ سزا دے دی جائے گی قیامت میں جو کفر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تنبیہ ہے، اس تنبیہ کو میں نے کھولا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اس خطرے میں نہ ڈالے کہ کسی مسلمان کو کافر کہہ کر قیامت کے دن اسی طرح کے مواخذے سے دوچار ہو جائے جس سے خدا اور اس کے رسولوں کے منکرین دوچار ہوں گے۔ اس لیے کہ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت پھر اس کے لیے باقی رہ جائے گی کہ قیامت کی عدالت میں بھی اس کے اس فتوے کی تصدیق کر دے۔ یہ خود سوچئے کتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہیں ہم جب ہم کسی کی تکفیر کرتے ہیں، جب ہم کسی کے اس اعلان اور اس اصرار کے باوجود کہ میں مسلمان ہوں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب ہم اسے مسلمانوں کی جماعت سے الگ کرتے ہیں، جب ہم اس کے بارے میں اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں تو کتنا بڑا رسک لیتے ہیں، کتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہیں۔ یعنی اب گویا قیامت کی عدالت میں بھی اس فتوے کو ثابت کرنا پڑے گا، اور قیامت کی عدالت نے اگر تصدیق نہ کی تو نتیجہ یعنی جو ہم اس کو کہہ رہے تھے وہی جرم ہمارے لیے ثابت ہو جائے گا۔ شریعت میں اس کی مثال قذف کی سزا ہے جو قریب اتنی ہے جو زنا کے لیے مقرر کی گئی، وہاں بھی یہی کیا گیا ہے کہ کیونکہ زنا کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان ایک جرم سے ہے اور اس کو خدا نے جرم قرار دیا ہے، تو اس میں اصل تلقین کیا کی گئی ہے کہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اوپر یہ تہمتیں لگاؤ، ان کا معاملہ ان کے خدا کا، پردہ ڈالو، یہ تعلیم دی گئی۔ باقی جرائم جن میں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے یا کسی کی جان مال آبرو پر زیادتی ہوتی ہے وہاں اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، یعنی چور کو پکڑا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ چور ہے، لیکن اس معاملے میں حضور نے تلقین کی۔ قرآن کا بھی مزاج یہی ہے، لو سترتہ میرے دائق، پردہ ڈالو، لیکن اگر پھر کرو گے اور ثابت نہیں کر سکو گے تو کیا ہوگا؟ 100 کوڑے کی سزا اس کے لیے، 80 کوڑے تمہاری پیٹھ پر برس جائیں۔ تو اسی کو سامنے رکھ کے حضور نے یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر سے متعلق یہ تنبیہ غالباً اسی پر قیاس کر کے فرمائی ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ اگر یہ جو کچھ تم نے کہا ہے یہ وہاں ثابت نہ کر سکے تو نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہی سزا یا کم و بیش وہی سزا ملے گی جو اہل کفر کے لیے مقرر کی گئی۔ تو اس لیے میں نے مسلمانوں کو پچھلے کئی برس سے بار بار یہ توجہ دلائی ہے، اس کے دلائل دیے ہیں کہ لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے یہاں کرنا، لوگوں کی جنت اور دوزخ کے فیصلے وہاں کرنا، یہ ہمارے دائرہ اختیار کی چیز نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ چیز کفر ہے، یہ چیز شرک ہے، ہم نظریے پر تنقید کریں گے، ہم رائے پر تنقید کریں گے، ہم تحقیق کی غلطی واضح کریں گے، لیکن اس سے آپ بڑھ کر جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے اس دعوے کو چیلنج نہیں کریں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ عن ابی ذر انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یرمی رجل بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت الیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا جو شخص بھی کسی دوسرے پر فسق یا کفر کی تہمت لگائے گا اگر وہ ایسا نہیں ہوا تو اس کی یہ تہمت اسی پر لوٹ جائے گی۔ یہ وہی بات ہے، اسی کو بیان فرمایا ایک دوسرے اسلوب میں۔ اس میں ایک اور اضافہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو فسق ہے یعنی خدا کی سری نافرمانی اور کسی بڑے گناہ کے ارتکاب کی تہمت، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی کی حق تلفی یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے ایسا کرنا پڑ جائے تو بس اس کی اجازت ہے، ورنہ ہمارا کام لوگوں پر تہمتیں لگانا، تجسس کرنا، ان کے ذاتی معاملات کو دیکھنا یہ نہیں ہے۔
ہمیں یہ چاہیے کہ جو کچھ ظاہر ہے اس کی بنیاد پر معاملہ کریں. جب ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے اس اقرار کی قدر کریں، اور جہاں غلطی محسوس کر رہے ہیں اس کو محبت اور خیر خواہی کے جذبے سے دور کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.